अल्लाहुम्मा हाज़ा अब्दुका साजिद मीर। آپ جھکے اور جھک کے آپ نے امیر محترم کا آخری بوسہ لیا۔ بزرگ میرے پاس آئے، مجھے بتانے لگے کہ میر صاحب کا مسلک اور تھا اور جموں سے لے کر ہمارے اجداد میں یہ مختلف مسلک چلا آ رہا ہے، یہاں تک تو ان کی گاڑی بھی نہیں پہنچتی تھی، گاڑی وہ دور کھڑی کرتے تھے اور پیدل گزر کے آتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کو پڑھنے والے تھے، تہجد گزار تھے، شب زندہ دار تھے۔ میرے ساتھ سینٹ میں رہے ہیں اور میں مخلوق خدا کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ پروفیسر صاحب نے اسلام، پاکستان اور امت کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی۔ اتحاد میں ان کا ایک نمایاں کردار ہوتا تھا اور ایک بہت بڑے جری انسان تھے، بہادر انسان تھے۔ وہ صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث کا سرمایہ نہیں تھے، وہ پوری قوم کا سرمایہ تھے، وہ پوری امت مسلمہ کا سرمایہ تھے۔ میرے ماموں محترم حافظ عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو ان کی تعزیت پر وہ ہمارے گھر میں تشریف لائے، اور ان کی ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ وہ دین اسلام کی دعوت اور خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے رہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، کل سیالکوٹ نے اپنی اور ملکی تاریخ کا ایک نادر ترین نمونہ دیکھا، ایک ایسا جنازہ دیکھا جس نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی طرف منسوب وہ قول یاد دلا دیا۔ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ میرے اور میرے مخالفین کے درمیان فیصلے ہمارے جنازے کریں گے۔ یہ اپنی تاریخ کا، اپنی نوعیت کا، سیالکوٹ کی تاریخ کا اتنا بڑا جنازہ تھا۔ اس کے اندر اللہ اپنے ولیوں کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر لوگوں کو وابستہ کر دیتا ہے، کس قدر ان کے دلوں میں ان کی محبت بھر دیتا ہے، اس کا بھی اندازہ ہوتا تھا۔ یہ بہت بڑی گراؤنڈ تھی، ویمن کالج کی گراؤنڈ، یہ ایک اسٹیڈیم کے برابر بتائی جاتی ہے، لیکن صورتحال یہ تھی کہ باہر تک لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ کئی کلومیٹر تک وہ لوگ ہیں جو یا تو ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ٹریفک جام تو خیر وہ پچھلی کسی سڑکوں پر تھی، لیکن کالج کے سامنے والی جو روڈ تھی وہ تو کئی کلومیٹر تک صرف انسانوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے جو منظر دیکھے، میں نے دیکھا کہ پیرانہ سال شیوخ الحدیث محدث زماں قسم کی عبقری شخصیات لاٹھیاں ٹیکتی ہوئی اس مرد کلندر اور مرد بزرگ کے جنازے میں شرکت کے لیے آ رہی تھیں، اور جب حضرت حافظ مسعود عالم صاحب جیسی عبقری شخصیت نے، محبوب زمانہ شخصیت نے یہ الفاظ کہے کہ اللہم انا عبدک ساجد میر، تو دھاڑوں کی آواز، آنسوؤں کی ایک کیفیت وہاں دیکھی گئی، ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اور اس سے پہلے یہ منظر بھی لوگوں کے لیے عجیب کیفیت پیدا کر گیا کہ جب محدث زماں حضرت حافظ ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالی، جن کا بہت بڑا نام ہے، وہ میں نے بھی دیکھا کہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے وہ آ رہے تھے، بیماری کا عالم اور اتنے دور کا سفر، لیکن یہ محبتیں اور یہ اپنے اکابرین کے ساتھ نسبتیں، وہاں انہوں نے ایک عجیب یعنی وہ سنت تازہ کر دی جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت تھی، اور جس کا اظہار انہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے طور پر کیا تھا۔ ارشاد الحق عصری صاحب سٹیج پر تشریف لے گئے، اور جب آپ کے لیے حضرت الامیر کا چہرہ وہ نمایاں کیا گیا، اس سے کپڑا ہٹایا گیا، کفن ہٹایا گیا، تو آپ جھکے اور جھک کے آپ نے امیر محترم کا آخری بوسہ لیا۔ اور جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک اتنا بڑا شیخ الحدیث وہ اس قدر محبت کی کیفیت، چھلکتی ہوئی محبت کی کیفیت کا ان بزرگ کے ساتھ اظہار کر رہا ہے، تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔
ناظرین اکرام، یہ اپنی طرز کا اس اعتبار سے بھی بڑا منفرد جنازہ تھا کہ ایک طرف صف اول کے سیاستدان وہاں کھڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس ملک کی آئینی لڑائی حضرت الامیر پروفیسر سینیٹر ساجد میر کی قیادت میں، ان کی سیادت میں لڑی ہے۔ دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا کہ شیوخ الحدیث اور علماء کرام کی ایک کثیر تعداد اور دینی طلباء کی ایک کثیر تعداد، ان کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے تھے۔ پھر میں دیکھ رہا تھا کہ جماعت کے کارکنان اور جماعت کی قیادت اور جماعت کے اکابرین جیسے ان کے سینوں میں کوئی دھونکنی چل رہی ہو، وہ جس سے لپٹتے تھے، رونے لگتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ جن کو ہمیشہ لوگوں نے مخلوق کے آنسو پوچھتے دیکھا تھا، رات جنازے میں ان کو بھی میں روتے ہوئے دیکھتا تھا، جس کے گلے لگتے تھے، روتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ عجیب کیفیت تھی۔ بڑے بڑے جابروں کو للکارنے والے سیاستدان بھی رو رہے تھے، صبر و ضبط کے سبق پڑھانے والے شیوخ الحدیث بھی رو رہے تھے، اور مضبوط کندھوں والے، مضبوط بازوؤں والے جوان یوتھ فورس کے وہ بھی رو رہے تھے، اور وہ قیادتیں جو قوم کو، جماعتوں کو بڑے بڑے سانحات سے آگے لے جاتی ہیں، وہ بھی رو رہے تھے۔ یہ اس طرح کا ایک منظر تھا۔ یقیناً یہ ایک اللہ کے ولی کا جنازہ تھا، اور یہ ایک قرآن کے ساتھ زندگی کے شب و روز اور خلوتیں اور جلوتیں بتانے والی شخصیت کا جنازہ تھا، اور یہ ایک اخلاق والے آدمی کا جنازہ تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جبریل کو بتاتے ہیں، جبریل فرشتوں کو بتاتے ہیں، فرشتے اہل زمین کو بتاتے ہیں کہ خدا اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور رات میں نے جس قدر مخلوق خدا کے آنسوؤں میں محبت دیکھی ہے اس بزرگ کے لیے، ان کے لہجوں میں اس بزرگ کے لیے میں نے محبت دیکھی ہے، ان کی آہوں میں نے ان بزرگوں کے لیے محبت دیکھی ہے۔ اور جتنے اہل توحید نے جنازہ پڑھا ہے، انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق مجھے پورا شرح صدر ہے، پورا یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو انشاءاللہ بخش دیا ہے، انہیں جنت کی رفتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ اور درجات ان کے بلند فرمائے۔ فضل الرحمان صاحب کے نمائندہ فرما رہے تھے کہ میں تو آیا ہی ہوں جماعتی طور پر، لیکن محبت دیکھیے حضرت فضل الرحمان صاحب کی میر محترم کے ساتھ، کہ انہوں نے اپنے بیٹے سعد محمود کو بھی ساتھ بھیجا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا سعد محمود بھی اس قدر رش تھا، کلومیٹروں تک وہاں یعنی لوگ سر ہی سر تھے، ہجوم ہی ہجوم تھا، جسم ہی جسم تھا۔ یہ اہل توحید تھے، یہ فرزندان توحید تھے، تو ان میں بیچارے وہ بھی راستے تلاش کر رہے تھے۔ یہاں جنازہ پڑھانا تھا جماعت کے ناظم اعلیٰ حضرت حافظ ڈاکٹر سینیٹر عبد الکریم صاحب نے، اور ان کو یہ فریضہ سونپا گیا تھا۔ انہوں نے ایک تو میر صاحب کے بارے میں جو الفاظ کہے وہ ان کے دل کی عکاسی کر رہے تھے، ان کی محبت کی عکاسی کر رہے تھے۔ زیادہ الفاظ حافظ صاحب سے نہیں کہے گئے، حالانکہ وہ شاندار خطیب آدمی ہیں، انہیں بات کرنا آتا ہے۔ سینٹ میں انہوں نے بات کی ہے، وہ عربی فلوئنسی کے ساتھ بول لیتے ہیں، آئمہ حرم کے ساتھ ان کی ملاقاتیں، یعنی کوئی دشت اور کوئی دریا اور کوئی شعبہ اور کوئی پہلو ایسا نہیں جہاں وہ بات نہ کر چکے ہوں، لیکن یہاں بات کرنا انہیں مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امیر صاحب ایک ہیرا تھے، اور ان کا جانا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میری ذمہ داری لگائی گئی تھی، لیکن میں اپنے آپ پر ترجیح دیتا ہوں حضرت مسعود عالم صاحب کو کہ وہ جنازہ پڑھائیں۔ تو حضرت حافظ مسعود عالم صاحب جب جنازہ پڑھاتے ہیں تو وہ کوئی الہامی یعنی کیفیت ان کی ہوتی ہے، جس طرح وہ دعائیں کرتے ہیں، الفاظ پڑھتے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جنازہ ہوا، اور بہت بڑا جنازہ تھا۔ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے تعزیتوں کا، وہ ایک اپنی جگہ ایک منفرد مثال ہے، اور یہ پاکستان کا اعزاز ہے۔ شیخ عبد الرحمن سدیس کی فی الفور تعزیت موصول ہو گئی تھی، اور بڑے جامع الفاظ میں شیخ نے تعزیت فرمائی۔ شیخ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے
اور میں تمام آئمہ حرم کی طرف سے ان کی نیابت کرتے ہوئے، کیونکہ وہ رئیس ہیں پوری لجنہ کے، آئمہ حرمین کی لجنہ کے رئیس ہیں اور علماء حرمین کے، ان سب کی طرف سے میں تعزیت بھی کرتا ہوں۔ میں جماعت کے لوگوں کے لیے، ان کے وابستگان کے لیے میں تسلی کی اور تعزیت کی دعا بھی کرتا ہوں۔ ہمیں یاد رہے گا، امام کعبہ فرماتے ہیں آپ کی اسلام کے لیے خدمات ہمیں یاد رہیں گی، آپ کی توحید و سنت کی اشاعت کے لیے خدمات ہمیں یاد رہیں گی، اور سرزمین حرمین کے لیے آپ کی تگ و دو ہمیں یاد رہے گی، ہم نہیں بھولیں گے۔ ہم ان سب چیزوں کو خراج تحسین پر پیش کرتے ہیں، اور کافی زیادہ دعائیں انہوں نے کی۔ پھر اس کے بعد جس طرح سعودی سفیر اگلے ہی دن یہاں سیکریٹریٹ میں جماعتی زعماء سے ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب، قائم مقام امیر اس وقت جو ہیں شیخ ابو تراب محمد علی، ان سے جس طرح وہ تعزیت کرنے کے لیے پہنچے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عرب و عجم کی یہ شخصیت محبوب تھی۔ جب میں جنازہ پڑھ چکا تو کچھ لوگ مجھے پہچان گئے کہ جیسے آپ مجھے دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہوں گے، تو ایک بزرگ میرے پاس آئے، مجھے بتانے لگے کہ یہ حضرت حافظ ساجد میر صاحب ہمارے محلوں میں اس طرح رہے ہیں کہ کبھی شائبہ تک نہیں گزرا کہ یہ سینیٹر ہیں۔ وہ بتانے لگے کہ ایک دفعہ مسجد میں میر صاحب تشریف فرما تھے، تو آپ کے ایک بیٹے نے کہا، چونکہ میر صاحب کو آبائی وہاں پراپرٹی جو موجود ہے، وہاں آپ کی کچھ دکانیں ہیں جو آبا سے چلی آتی ہیں، تو بیٹا کہنے لگا کہ بابا جان یہاں سے جب ہم گزرتے ہیں تو دکانوں کے آگے جس طرح انہوں نے ٹھیلے شیلے یا جس طرح بھی وہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، اتنی دفعہ سینیٹر رہے ہیں، ایک پوری جماعت کے امیر ہیں، عرب و عجم میں آپ کا تعارف ہے، لیکن یہاں سے ہمیں گزرنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو آپ کیوں نہیں انہیں کہتے کہ یہ پیچھے چلے جائیں یا گلی یہ بازار صاف کر دیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دھیمے مزاج سے بات کیا کرتے تھے، تو کہنے لگے بیٹا ایک تو ہمیں بڑے آدمی ہم نہیں ہیں، ہم چھوٹے آدمی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان بیچاروں کا رزق لگا ہوا ہے۔ وہاں مجھے کچھ ایسے لوگوں نے بتایا کہ دیکھیں جی ہمارا مسلک اور ہے اور میر صاحب کا مسلک اور تھا، اور جموں سے لے کر ہمارے اجداد میں یہ مختلف مسلک چلا آ رہا ہے، لیکن جہاں تک ہماری چشمدید کیفیتوں کا بیان ہے تو ہم نے اس شخص کو، یہ دوسرے مسلک کا ہے، ہمارا مسلک دوسرا ہے، لیکن ان کی عاجزی، ان کی وزاداری اور ان کی انکساری کی ہم مثال دیتے ہیں کہ کبھی بطور سینیٹر کرو فر سے یہاں ہم نے ان کو داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ ہم نے ترلے کرتے، یہ لفظ ہے ان کے، ہم نے ترلے کرتے تو ضرور دیکھا کہ یار تھوڑا سا مجھے بھی راستہ دے دینا، میں نے گزرنا ہے، لیکن کبھی اس شان سے ہم نے ان کو آتے نہیں دیکھا۔ ایک اور شخص مجھے کہنے لگے کہ جس قدر اللہ نے انہیں نواز رکھا تھا حکومتی عہدوں سے، حکومتی مناصب سے، اہل دل کی محبت سے، تو یہ چاہتے تو کسی بھی پوش سوسائٹی میں منتقل ہو جاتے، یہاں تک تو ان کی گاڑی بھی نہیں پہنچتی تھی، گاڑی وہ دور کھڑی کرتے تھے اور پیدل گزر کے آتے تھے، اور ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ مسجد آ رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، جمعے کے لیے آ رہے ہیں، رستہ نہیں مل رہا، بچ بچا کے جا رہے ہیں۔ تو ایسی شخصیت ہم نے کبھی نہیں دیکھ۔ بیرون ملک سے لوگ بڑے بڑے کاروباری اپنے کاروبار کو چھوڑ کے دوڑے ہیں کہ ہمیں کوئی فلائٹ مل جائے، اور کوئی جنازے پہ پہنچ سکا ہے، کوئی قبر پہ پہنچ سکا ہے، تو اس طرح کر کے لوگ آتے گئے اور اپنا تعلق نبھاتے گئے۔ اگر کسی نے، آپ نے اپنے معززین کو کبھی زندگی میں روتے نہیں دیکھا تو کاش آپ وہاں ہوتے اور آپ دیکھتے کہ کس طرح۔ اور ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں یہ طریقہ اور سلیقہ یہ بن گیا ہے کہ جب کوئی شخصیت جاتی ہے پھر اس کے گوہر کھلتے ہیں، پھر اس کے اوصاف بیان ہوتے ہیں، تو پھر لوگ روتے ہیں کہ کیا فرشتہ صفت آدمی ہم میں موجود تھا، کیا اعلیٰ قیادت ہم میں موجود تھی، کاش ہم اس کی قدر کرتے، اس سے محبت کا اظہار اس وقت کر لیتے۔ تو میں کہتا ہوں آج بھی جو قیادتیں موجود ہیں، یقین کریں یہ بھی بڑے قیمتی لوگ ہیں، اور یہ جو میر صاحب کی جماعت کا انتخاب لوگ ہیں، جنہیں وہ چن کے گئے ہیں، جنہیں وہ قیادتیں دے کے گئے ہیں، یہ بھی میر صاحب کا انتخاب ہے۔ میر صاحب چلے گئے، ان کی جماعت موجود ہے، ان کا انتخاب موجود ہے، اور ان کا انتخاب، وہ بہت بڑے نفسیات دان بھی تھے، وہ روحانیت کے اعلیٰ پائے پر فائز بھی تھے، انہوں نے دنیا دیکھ رکھی تھی۔ اگر انہوں نے کچھ لوگوں پر، کسی شخصیت پر یا زیادہ شخصیتوں پر اعتماد کر رکھا ہے تو یہ میر صاحب کا انتخاب ہے، یہ معمولی نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے آج ہم جو موجود اور میسر ہے اس کی قدر کریں، جو جا چکے ہیں ان کے لیے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ میر صاحب کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے،